بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اسلامیات کے ٹیچر صبا ناصرہ آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں، کسی ہستی سے محبت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دلیل عقل کو مطمئن کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اور محبت دل کا معاملہ ہے۔ تو مانیے اور کہیے، مجھے اپنے رب اللہ سے محبت کرنے اور اس پر ایمان لانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے مانا اور میں نے اسے بے دلیل مانا۔ مجھے اپنے رب سے محبت ہے اور میں اسی کی اطاعت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ دلیلیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں اپنے حقیقی رب پر ایمان لانے میں ہچکچاہٹ ہے، آر ہے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 بنیادی عقائد، پیج نمبر 123 گزشتہ سے پیوستہ عنوان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے لیکچر میں عقیدہ توحید اور توحید کی اقسام آپ نے پڑھی تھی۔ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج عقیدہ توحید کی اہمیت و دلائل قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے۔ اس عنوان کو پڑھانے کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ آپ طلبہ اس قابل ہوں گے کہ عقیدہ توحید کی تبلیغ دلائل کے ساتھ کر سکیں، سبق میں موجود آیات قرآنی کے تراجم زبانی یاد کر سکیں۔ توحید کی اہمیت کے بارے میں قرآن و حدیث کا بیان ہے کہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 11، کوئی شے اس کے مثل نہیں، یعنی اس کائنات میں ڈھونڈنے سے بھی ہمیں کوئی بھی شے اللہ کے جیسی نہیں ملتی، اس کی صفات جیسی نہیں ملتی، اس کی ذات جیسی نہیں ملتی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر ایک چیز اس کی ذات کے سوا فنا ہونے والی ہے۔ یہ کائنات نہ جانے کب سے بنی ہے، کب تک رہے گی، نہ جانے کتنے لوگ آئے، اقوام آئیں اور چلی گئیں، لیکن یہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہ۔ اللہ پر ایمان لاؤ سوچ سمجھ کر۔ اللہ پر ایمان لانا کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ سوچ سمجھ کر، پھر جو بات پسند آئے نہ آئے، اب اس کے احکام کے سامنے ثابت قدم رہنا ہے، ہر حال میں اس کے احکام کو تسلیم کرنا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھے اور پھر گناہ کبیرہ سے بچے تو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی جو بندہ کلمہ پڑھ لے گا اور اللہ کی وحدانیت پر یقین کرے گا، یعنی جو اللہ کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء کی رسالت، آخرت، ملائکہ و آسمانی کتب پر ایمان لائے اور پھر جھوٹ، زنا، شرک، ماں باپ کی نافرمانی، قتل و غارت وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، وہ شخص بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ اس کی موت کے بعد کی زندگی خوبصورت اور تکلیف سے دور زندگی ہوگی۔ یہ کائنات اور اس کا نظام خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی تو اللہ ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کر دیے، تو رحمان کی صنعت میں کوئی فطور نہ دیکھے گا، سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیری نگاہ رد ہو کر، تھک کر۔ لامحدود نظر آنے والی کائنات جسے دیکھ کر سائنسدان بھی حیران ہیں،
تصدیق کرتے ہیں کہ آسمان تہ بتہ ہے، زمین تہ بتہ ہے اور اس کا نظام اٹل اور غیر متغیر ہے، مسلسل ہے اور بے نقص ہے۔ کائنات کا اپنے نظام میں پرفیکٹ ہونا، مکمل ہونا اور انسان کا اپنے آپ کو اس کے سامنے بے بس سمجھنا خود ایک دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم کائنات کے نظام پر جتنا غور کریں اور نقص نکالنے کی کوشش کریں تو ہماری نگاہ، ہماری نظر بے بس ہو کر لوٹ آتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ سورج، چاند، رات اور دن کا اپنے اپنے وقت پر آنا جانا، ایک ہی راستے پر چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق حرکت کرتے ہیں۔ ایک مدار میں گھومنا، ایک راستے پر چلنا، اس بات کو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی سورہ یاسین کی اس آیت نمبر 40 میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ توحید کے دلائل میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 22 ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر دونوں یعنی آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ غور کیجئے، اگر دو یا دو سے زیادہ خالق کائنات ہوتے تو کائنات کا نظام مربوط و منظم نہ ہوتا۔ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو دونوں با اقتدار و اختیار ہوں گے، یا دونوں میں سے ایک با اقتدار و اختیار ہوگا اور دوسرا عاجز و قاصر ہوگا۔ پہلی صورت میں دو ایک جیسے خداؤں کو دو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرق رکھنے والی چیزیں دو کہلاتی ہیں۔ دوسری صورت میں کم اقتدار رکھنے والا عاجز اور قاصر رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کا مکمل بلا شراکت با اختیار اور با اقتدار ہونا ضروری ہے۔ حاصل مطالعہ یہ ہے کہ رب کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ واحد، بے عیب اور سب سے زیادہ با اقتدار و اختیار ہو۔ لہٰذا یہ کائنات خود گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ فطرت انسانی کی شہادت یعنی ہم انسان کی فطرت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے روز ازل جب روحوں کو پیدا کیا تو تمام روحوں سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے اقرار کیا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یعنی انسان کی روح میں اللہ کی ربوبیت اور اپنی عبودیت کے اقرار کا شعور روز ازل سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تمہاری کشتی گرداب میں پھنستی ہے تو وہ کون ہے جسے تم پکارتے ہو؟ یقیناً جب ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں اور کسی مصیبت میں آتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ کوئی اندیکھی طاقت آئے اور ہماری مدد کرے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ تو وہ اندیکھی طاقت در حقیقت اللہ کی طاقت ہے جو ہمارے وجود میں موجود ہے۔ اس کی مثال فرعون ہے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا، جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا کہ اسے رب کہو، جب ڈوبنے لگا، مرنے لگا، آخری وقت آیا تو بے ساختہ پکار اٹھا، میں ایمان لایا اس پر
جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی انسان کی فطرت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک۔ اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنی بھی آسمانی کتب آئیں، سب نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے۔ تمام انبیاء اور تمام آسمانی کتابوں نے اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید کی تعلیمات کو سر فہرست رکھا اور پیش کیا۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سب کی طرف وحی بھیجی کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء اور آسمانی کتب اس بات کی دلیل ہیں۔ یہ آپ کو ہوم اسائنمنٹ یعنی گھر کا کام دیا جا رہا ہے، جس میں آپ یہ مندرجہ ذیل مختصر سوالات کے مختصر جوابات دیں گے۔ 2 سے 3 لائن کے اندر اپنا جواب مکمل کر لیجئے، 4 لائنوں سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ کائنات کا مربوط اور منظم نظام کس چیز کی علامت ہے؟ سوال نمبر 2 ہے کہ اگر کائنات کے 2 خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ سوال نمبر 3 وجود باری تعالیٰ پر ایمان کی فطرت پر انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ سوال نمبر 4 ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے منعم حقیقی ہونے کا کیا تقاضا ہے؟ منعم حقیقی جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ حقیقت میں نعمتیں دینے والا، حقیقت میں ہمیں نعمتوں سے نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ منعم حقیقی ہونے کا کیا تقاضا ہے؟